آیا بھی تھا کہ خمس کے معاملات کے بارے میں بتا دیجیے ہمیں کہ خمس کیا ہوتا ہے. یہ خمس صرف اہل تشیع کو دینا ہے یا سنی حضرات کو بھی دینا ہوتا ہے؟ خمس کے بارے میں بتا مفتی حنیف قریشی صاحب. خمس دیکھیں، جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے وہ تو 5واں اسلامی رکن ہے جی، اور قرآن مجید نے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ جگہ جگہ پر یہ فرمایا ہے. جی خمس کا جہاں تک تعلق ہے، خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو یا 20% کو. یہ بھی قرآن مجید قرآن رشید نے اس کو بیان فرمایا ہے. اور یہ جو خمس ہے یہ مال غنیمت پر سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ جس وقت جہاد شرعی ہو تو جہاد شرعی کے طور پر اس وقت جو مجاہدین کو مال غنیمت میسر آتا ہے تو اس میں سے 5واں حصہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دینا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں مسلم شریف کی حدیث ہے اور اسی طرح اور بھی سیاح کی حدیث ہے جی، اور اس کے علاوہ ہماری فقہ کے تمام جتنے بھی فقہ کی کتب ہیں ہمارے، یعنی فقہ حنفی کی اور باقی فقہا بھی، ہمارے ہاں ایک اور حوالے سے بھی 5ویں حصے کی بات ہے، خمس کی بات ہے. اور وہ چیز ہے کہ جو زمین کے دفینے ہیں، یعنی جو خزانہ زمین سے نکل آئے تو اس میں سے جو 5واں حصہ ہے اس کو بطور خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یعنی اگر پاکستان کی زمین سے کچھ نکلے. جی اچھا، پٹرول کے اندر اختلاف ہے کہ آیا یہ اس میں سے ہے یا نہیں ہے. باقی جو آپ کا سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، جو آپ کے دفینے ہوتے ہیں، یہ ان ساروں پر 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول نے لازم کیا ہوا ہے. بہت اہم بات یہ خیر وہ بھی میری تائید کریں گے. 5واں حصہ بڑی اہم بات جی مسلم شریف کی حدیث ہے. نہیں، میں جب بھی کہہ رہا ہوں آپ نے بہت اہم بات بتائی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ حدیث میں ہے، حدیث میں. اور ہماری تو فقہ کے تمام ابواب ہیں، یعنی فقہ حنفی کے تمام ابواب، تمام کتب، ان میں یہ پورا باب موجود ہے کہ ذاتی طور پہ آپ کی زمین میں کوئی نکل آتا ہے نا، اس میں سے آپ نے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دینا ہے. اب زکوٰۃ جو ہے وہ سادات کے لیے نہیں ہے. اور سید کی اصطلاح یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کے لیے مشہور ہے. یعنی حسنین کریمین کی جو اولاد ہے ان پر، یعنی بنو ہاشم پر یہ زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ اور اس کے، یہ رسول اللہ کا جو ہے فرمان ہے کہ میری اولاد پر زکوٰۃ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ بھئی حضور کی اولاد پر زکوٰۃ ان پر نہیں لگتی تو وہ بیچارے بھوکے مریں. اور ڈاکٹر صاحب پلیز، آج معذرت کے ساتھ یہ شیعہ حضرات بھی بیٹھے ہیں، ہمارے اہل سنت حضرات بھی ہیں. محرم کا مہینہ آتا ہے نا، ہم لاکھوں کروڑوں روپے جناب والا وہ بانٹتے ہیں، دیگیں بانٹتے ہیں جلسوں پہ، ربیع الاول میں بھی جلسوں پہ. ہم کہتے ہیں ہم سے امام پاک بھی خوش ہو گئے، اہل بیت بھی خوش ہو گئیں، رسول اللہ بھی خوش ہو گئے. اور ڈاکٹر صاحب حالت یہ ہے کہ آج میرے نبی کی بیٹیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں. آج سادات کی عورتیں، صحیح بات، ان کے جو حالات ہیں، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں. بالکل آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں سوچ. میں کہتا ہوں ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم پوری قوم ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر حضور نے اتنا ہی پوچھ لیا کہ میری اولاد کیا کرتی ہے، ان کا کیا سلسلہ تھا، اور تم لوگ کیسے رہے ہو؟ ہم سارے مجرم ہیں اس میں، ہم مولوی سارے مجرم ہیں اس میں. ہم نے کھل کے حضور کی حال کا بیان ہی نہیں کی ہے. ہم نے اپنی قوم کو بتایا نہیں ہے یہ حلوے پراٹھوں پر ثواب بعد میں ہوگا، حضور کی اولاد کا پہلے تو. اور ہمارے حکمران بھی اس میں مجرم ہیں، ہماری ساری قوم مجرم ہے. کیوں نہیں بتاتے ہم کہ یہ 5واں حصہ ان کا حق ہے، دو انہیں زکوٰۃ ان پہ نہیں لگتی ہے، یہ تو دو نا. اربوں خربوں ہڑپ کرتے ہو تو یہ کون دے گا؟ اس لیے آج یہ سوال جو ہوا ہے، میں اپنے سارے سننے والوں کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے. جب حدیث میں ہے، فقہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے ہمیں حضور کی حال کا اتنا خیال نہیں ہے؟ ہر شخص کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، تو کیا رسول اللہ کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہے؟ سیدہ زہرا کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہے؟ اس لیے ہم سارے لوگ یہاں، میں یہ مت کوئی سمجھے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کوئی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایموشنل لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے بالآخر رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں بھی اور قیامت میں بھی. اس لیے میں کھلا کے کہتا ہوں یہ 5واں حصہ یہ سادات کا حق ہے. جتنے یہ دفینے نکلتے ہیں، چلیں جو اختلافی چیز ہے پٹرول گیس اس کو نکال دیں،
باقی اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں اگر آپ نہیں دیں گے. اس پہ گورنمنٹ قانون سازی کرے. یہ جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یاد رکھیں, حکومت چند دنوں کی چیزیں آپ سے پوچھا جائے گا. میں پی ٹی وی پہ بیٹھ کے ذمہ داری کے ساتھ تمام علماء کرام سے آپ پوچھیں, یہ کیس بھیجیں, ہمارے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوں, یہ وزیر مذہبی امور ہو, سارے یہ کیس بھیجیں وہ جناب اسلامی نظراتی کونسل کو کہ کیا ان کا حق ہے 5ویں حصے میں سے یا نہیں ہے. یہ جو دفینے ہیں, جو یہ خزانے نکلتے ہیں, کیا ان میں سے اہل بیت کا حق ہے یا نہیں ہے. بس آپ ان سے ایک سوال پوچھیں اور اس کے بعد ہم حاضر ہیں, آپ ہم سے پوچھ لیجئے. میرا آج یہی بات ہے. میں بالکل کہتا ہوں یہاں کہ ہمارے ہاں یہ جو نیازیں ہیں, یہ جو صدقے خیرات کے حوالے سے پکائی گئی میلاد کے پروگراموں میں دے گئے, محرم کے جلسوں میں یہ دے گئے, یہ سب مستحب کام ہے, یہ لازم نہیں ہے. لیکن سوچئے کہ رسول اللہ کی, آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں کہ ذرا کہیں وہ نہ ہو جائے. میرے سامنے ایسے کیسز ہیں الحمدللہ جو ہم سے اور آئے, ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ایسے سادات گرانوں کے کیسز آئے کہ ایک سید زادی وہ سکول کے اندر جھاڑو مار رہی ہیں. ہم نے رابطہ کیا, بی بی یہ کیا ہے, تو وہ رو پڑی, کہتی ہیں بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے, میں کیا کروں, میں بیوہ ہوں. اللہ اکبر. اگر اللہ کے رسول نے ہم سے اتنا ہی پوچھ لیا کہ میری بچیاں جھاڑو مارتی رہی ہیں, تم ان کے قصیدے پڑھ کے کہتے رہے ہو کہ ہم غلام اہل بیت, تم ان کے باپ دادے کے جلسے کرتے رہے ہو اور بڑے کروڑوں روپے تم دیگیں روڈوں پہ بانٹتے رہے ہو, تو ہم کیا جواب دیں گے ہم سارے وہاں پر. یہ سوچ لیں سارے.